نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون صدق اللہ مولانا العظیم. سامعین کرام، سورہ بقرہ کی 3 آیات 31، 32 اور 33 تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے. وعلم آدم الاسماء، اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سارے نام سکھائے. ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر ملائکہ کے سامنے پیش کیا. فقال انبئونی باسماء هؤلاء، پھر فرشتوں سے کہا کہ آپ مجھے یہ نام بتائیں. تو ان کنتم صادقین، اگر آپ اس دعوے میں سچے ہیں جو آپ نے پچھلی آیات میں کیا. قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، تو فرشتوں نے جواب دیا اللہ تو پاک ہے، ہم تو وہی جانتے ہیں جو آپ بتائیں، اس سے زیادہ تو ہمیں علم نہیں. انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو جاننے والا ہے، حکمت والا ہے. تو پھر اللہ نے آدم علیہ السلام سے کہا یا آدم انبئهم باسمائهم، اے آدم ان کو اب آپ نام بتائیں. فلما انبأهم باسمائهم، تو جب آدم علیہ السلام نے وہ تمام نام بتائے تو قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں میں نہیں کہتا تھا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. انی عالم غیب السماوات والارض، بے شک میں جاننے والا ہوں جو کچھ پوشیدہ ہے تمہاری نظروں میں زمین و آسمان میں، اللہ تو ہر چیز جاننے والے ہیں. وعالم ما تبدون وما کنتم تکتمون، اور جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو میں تمام کو جاننے والا ہوں. اب یہاں پر آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت جو فرشتوں سے سوال و جواب ہے انہی کا تذکرہ چل رہا ہے. فرمایا وعلم آدم الاسماء کلها، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھا دیے. اب وہ کیا نام تھے، کیا چیزیں تھی جو سکھائیں، تو اس کے متعلق مختلف مفسرین کے مختلف نام ہیں. بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انواع و اجناس کے نام بتائے، یعنی انسان ایک نوع ہے، اسی طرح حیوان ایک جنس ہے، گھوڑا یہ وہ تمام حیوانات میں شامل ہے، گھوڑا گدھا. تو انواع اور اجناس کے نام اللہ پاک نے بتائے. بعض مفسرین فرماتے ہیں علم آدم الاسماء سے مراد یہ ہے کہ جتنی اولاد آدم قیامت تک پیدا ہونے والی تھی وہ تمام کے نام بتائے. امام ابن عربی، شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اللہ نے اسماء حسنہ بتائے. بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں مراد جزیات ہیں، اللہ نے جزیات یعنی جو انسان کی ضرورت کی چیزیں ہیں، یہ ہانڈی ہے، یہ توی ہے، ان چیزوں کی نام بتائے جن کی ضرورت تھی. یعنی مطلب یہ ہے اسماء کلھا سے مراد یہ ہے کہ جن چیزوں کی ضرورت تھی وہ بتائیے. آدم کو جس چیز کی ضرورت تھی اس کی مثال قرآن مجید میں دوسری جگہ ہے. ملکہ سبا کے واقعہ میں اللہ فرماتے ہیں وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ، اللہ نے انہیں ہر چیز عطا فرما دی تھی. تو انہیں یہ تو مراد نہیں ہے کہ اب اسے جنگی جہاز اور ڈرون اور یہ ٹینک وغیرہ دے دیے تھے، بلکہ جو اس وقت اس کی ضرورت تھی اس کی حکومت کے لیے وہ تمام چیزیں اسے عطا کی تھی. اسی طرح سورہ نحل میں اللہ فرماتے ہیں ثم کلی من کل الثمرات، کہ شہد کے مکھی تمام پھلوں سے کھائے. اب تمام پھلوں سے مراد وہ پھل ہیں جو فائدہ مند ہیں، کڑوے پھل مراد نہیں، بدبودار پھول مراد نہیں. اب بادام اور اخروٹ کے مغز تک تو وہ پہنچ ہی نہیں سکتی. اسی طرح یہاں پر اسماء کلھا سے مراد یہ نہیں ہے کہ اسے تمام نام بتائے گئے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں جو ضروریات تھی انسانی ان کی چیزوں کے نام بتائے گئے. اسی طرح وعلم آدم الاسماء، پھر یا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان کی ضرورت کی چیزوں کے نام بتائے. امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ مراد یہ نہیں انسانی فطرت، آدم کی فطرت میں اللہ پاک نے ان چیزوں کے نام رکھ دیے تھے
یہ نہیں ہے کہ یہ ان کو سکھایا کیا کہ یہ بے بلی ہے، یہ طوطا، ایسے نہیں، بلکہ ان کی فطرت میں ہی ان کی چیزوں کے نام رکھ دیے گئے تھے۔ حضرت مفتی شفیع مفتی اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت مثال بیان فرمایا جس طرح بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی فطرت میں یہ چیز شامل ہے، اسے کوئی سکھاتا نہیں ہے کہ دودھ کیسے پینا ہے۔ اسی طرح بطخ کا بچہ پیدا ہوتے ہی تیرنا جانتا ہے، اس کو کوئی سکھاتا نہیں۔ اسی طرح آدم علیہ السلام کی فطرت میں اللہ پاک نے یہ ساری چیزیں رکھ دی تھی۔ اور اسی طرح ایک یہ سوال ہو سکتا ہے جب فرشتوں سے اللہ پاک نے یہ بتایا ہی نہیں، فرشتوں کو بتایا ہی نہیں، پھر امتحان کس چیز کا؟ تو حضرت حکیم الامت شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ قرآن و حدیث میں کہیں اشارتاً اور صراحتاً یہ تذکرہ نہیں ہے کہیں بھی کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو جو نام سکھائے وہ اکیلے میں سکھائے، فرشتوں کی موجودگی میں سکھائے۔ تو فرشتوں کی بھی موجود تھے، آدم بھی موجود تھے، چونکہ ان میں یہ صلاحیت نہیں تھی اس لیے وہ یاد نہیں کر سکے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ استاد ایک کلاس میں لیکچر دیتا ہے، پڑھاتا ہے، تو پڑھاتا تو ساروں کو ہے، لیکن وہ جو اچھے بچے ذکی ہوتے ہیں وہ اس کو اچھی طرح یاد کر لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں اور امتحان میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ جو غبی ہوتے ہیں وہ فیل ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ استاد نے نہیں پڑھایا، ان میں سمجھنے کی صلاحیت جتنی ہے انہوں نے اتنا حاصل کر لیا۔ اور اسی طرح چیزیں سب کے سامنے ہوتی ہیں، لیکن جس کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ اس کو یاد رکھتا ہے۔ اب فرشتوں کو ہانڈی دینے کی ضرورت ہی نہیں تھی، اس لیے انہوں نے غور ہی نہیں کیا، یاد ہی نہیں رکھا۔ آدم کو ضرورت تھی، اس لیے آدم نے یاد رکھا۔ باقی انشاءاللہ آئندہ درس میں اللہ سمجھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔